الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات وعليكم. درود اس رنگ سے پڑھا کریں کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. محمد والے محمد بارے جی کے سلام. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ حجرات سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ارشاد ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے لیے خاندان قرار دیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرا سکو. تو نہیں ہے نا تاریخ. جعلناکم شعوباً وقبائل، قبیلے خاندان کیوں ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو. قبیلہ ہوتا کیا ہے؟ ہر شخص کا ایک باپ ہے، ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہیں، کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، نانا ہے. یہی ہے نا خاندان. آخری بندے تک تمام شیعہ سنی دوست لوح دل پہ لکھ لو، آدم سے لے کر غضنفر تک کائنات کا کوئی شخص اپنے پورے شجرہ نسب پر ناز نہیں کر سکتا سوائے علی کے. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ کوئی باپ کے نام پہ ناز کرے گا تو خود کچھ نہیں ہوگا، اگر خود با کمال ہے تو بیٹے کچھ نہیں. امیر کائنات سے پوچھا گیا تھا، یہ تو تم جانتے ہی ہو، عرب جیسی تعصب زدہ سرزمین پر ہر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دلدل معاشر خرام کی رکابوں میں زور دے کر علی نے مچل مچل کے ہمیشہ اعلان کیا ہے، مجھ سے لڑنے آئے ہو، اما تعلم انا ابن ابی طالب. کیا تم جانتے نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ ممبر پہ ہے میرا مولا. کسی شخص نے سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں یا نوح؟ فرمایا اللہ نے ناز اور فخر سے منع کیا ہے، مگر چونکہ تم نے پوچھ لیا. نوح کا بیٹا کفر کی علامت، میری جوڑی جوانان جنت کی سردار. بسم اللہ. اور حسن و حسین نہیں بھی
تو ان میں کا کوئی عباس، کوئی محمد حنفیہ، تازہ دم ہو نا. میرا نقوی صاحب آج بہت کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے. جیتے رہو. ہاں جناب. اس کا مطلب ہے باہر والے بھی سننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ملک میں تو خیر بہت زیادہ، اس منبر سے بھی میں نے آپ کو بڑے خطبات سنائے ہیں، امیر کائنات کے بھی، دیگر معصومین کے. آج میں تمہیں محمد حنفیہ کا خطبہ سنانا چاہ رہا ہوں. اور وہ نجم شاہ جی یہی اوپر والی، ہاں یہی. اور یہ خطبہ میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت ہوتی وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. یہ کتاب کا نام دیکھ لو، کیمرے کی آنکھ بھی محفوظ کر لے. تذکرۃ الخواص، تذکرہ خواص الامہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. یہ کتاب سبت ابن جوزی لکھنے والا، 7ویں صدی ہجری کا اہل سنت کا عالم. جی اب 15ویں صدی چل رہی ہے نا، یہ 7ویں صدی ہجری میں پہلے نصف میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور سبت ابن جوزی وہ بندہ ہے، ہاں کہیں یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑا عقیدت مند ہوگا خیبر شکن کا. اس کی عقیدت مندی کا یہ حال ہے کہ علی کے مقابلے میں اس نے منبر سے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. ہاں اس نے کہا علی نے کون سا تیر مارا، میرا دعویٰ ہے سلونی. منبر پہ اس نے دعویٰ کیا. اتفاق سے قریب کی دیوار کے ساتھ ایک بڑھیا کا گھر تھا، وہ علی والی تھی. وہ دربار میں چلی آئی، کہنے لگا سبت ابن جوزی، میں عرش کی باتیں نہیں پوچھنا چاہتی تم سے، نہ تحت سرا کے مسئلے، کیونکہ تو کچھ بتائے میں کہوں تو نے غلط کہا. درباری خوش آمدوں کو، چمچوں کو کیا پتا کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے. یہ پگڑی خود باندھی ہے یا کسی سے بندھوائی ہے؟ میں نے خود باندھی. بتا دو اس کے پیچ کتنے ہیں. اچانک منڈی والے یقین کرو کہ سٹ پٹا کے اس نے پگڑی اتار کے دیکھنا شروع کیا. مومنہ نے کہا کھولو نہیں، شام تک دیکھتے رہو پھر بتا دو. کہا جو اپنے ہاتھ سے باندھی ہوئی پگڑی کے پیچ نہیں بتا سکتا، وہ بتائے گا کہ عرش کے پیچھے کیا ہے. تو اس بندے نے سرکار محمد حنفیہ کا خطبہ لکھا. دیکھ لی کتاب آپ نے، اب رکھ دوں، یہ پاس پڑی ہے، دیکھنا ہو منبر پہ آ سکتے ہو. اور اس میں نقوی صاحب پہلے باب باندھا ہے کہ کمال حاصل کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت ضروری ہے، اور فصاحت و بلاغت کے لیے فصیح و بلیغ لوگوں کا کلام پڑھنا ضروری، جیسا کہ محمد حنفیہ کا یہ کلام. نہیں، اگر مجھے اتنا سا بھی احساس ہوا کہ میرے سامنے خریدار نہیں ہے تو میں نے دکان بڑھا لینی ہے. ہاں، کیونکہ
کھوٹا میں بیچتا نہیں کہ خریدار کی منت کر کے بیچوں، بیچتا کھڑا ہوں اور جو اس دکان پہ بکتا ہے وہ صرف اسی دکان سے ہی ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں، اس لیے اپنی مرضی سے بیچتا ہوں اور مرضی کی قیمت لے کے بیچتا ہوں۔ تو اگر جیب میں قیمت ہے نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لو، نوٹوں کی صورت میں نہیں۔ سفیان ثوری سے اس نے روایت لکھی، خطبے آپ غضنفر سے فرمائش کرتے ہیں خطبہ سناؤ، غضنفر منڈی کے ممبر پہ خطبہ پڑھتا ہے، اور پتہ ہے محمد حنفیہ نے کس کی فرمائش پہ خطبہ پڑھا؟ مالک اشتر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا محمد تقدم وقم بین الصفین وامدح امیر المومنین وذاکر بعض مناقبہ۔ محمد حنفی آج میرا دل چاہتا ہے ذرا گھوڑا آگے بڑھا کے عراق اور شام کے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کے زین کو منبر سمجھ کے اپنے بابا کے فضائل تو پڑھو۔ صفوں کے درمیان بگے شاہ صاحب گھوڑا روکا جناب محمد نے، بس دیکھو میری طرف، ختم ہوگی میری ساری تمہید۔ کھنکار کے گلا صاف کیا، اور کھنکارا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ سامعین متوجہ ہو جائیں۔ بابر کا لشکر پیٹھ پیچھے ہے، دشمن کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ہیں۔ 90,000 لشکر تھا امیر کائنات کا، 2,10,000 شام کا، 3 لاکھ بندوں نے یہ خطبہ سنا۔ ہمیں 10,000 تک آواز پہنچانے کے لیے سپیکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور 3 لاکھ کے سروں پہ سور سرافیلی کی گونج کی طرح علی کے بیٹے کا خطبہ گونج رہا تھا۔ دیکھتے میری طرف رہنا خدا کے لیے۔ محمد حنفیہ کہہ رہا ہے یاو اہل الشام اخسو ذریت النفاق وحشو النار وحتم جہنم عن القمر الباہر والبدر الظاہر والنجم الثاقب والسناء النافذ والشهاب المنیر والحسام المبیر والصراط المستقیم والبحر الحزم العلیم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا اما ترون اي عقبة تقتحمون واي حزبة تتسنمون وان توفقون بل ينظرون اليك هم لا يبصرون السلم رسول الله تستهزئون ويعصوا بدين الله تلمذون اي سبيل رشاد بعد ذلك طرف تسوقون واي خلق بعد ذلك ترفعون هيهات هيهات برد والله سبق وهذا بالخسر وارز الفصل الخضاب وانحسرت الابصار وانقطع دونها الرقاب وفرع الذروة العليا وبلغ الغاية القصوى عظمت للہ فعجز مر مسایہ عناه الطلب وفاته المعمول والعرب ووقف عند شجاعته شجاع الهمام نہیں یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو وبطل سعی البطر الزرغام وان لهم التناوش من مكان بعيد فمهلا مهلا وخفضا خفضا افل صديق رسول الله تنقصون ام لاخيه تسبون وهو شقيق نسبه اذا نسبوا ونذيذ هارون اذا مسلوا وذوقوا كبرها اذ امتحنوا والمصلي الى القبلتين اذا انحرفوا والمشهور له بالايمان اذا كفروا والمدعو بخيبر اذا نقلوا والمخلوف على الفراش ليله الهجره اذا جنبوا والثابت يوم عود اذا هربوا والمستودع للاسرار ساعه الوداع اذا احتجبوا حوز المكارم لاقابان من لبن شيبه بماء الفؤاد بعد اول هنالك ملك امير المؤمنين مثبتا لقطبها مثيرا لرحاها قادحا بسندها موريا لهبها مسكا جوارها ضلافا للبهم زرابا للقلل غصابا لترك بها
ہوتا؟ خطبہ تو ختم کر لینے دو. غصابا للمحج تراکا للصلب. میری طرف دیکھو. تراکا للصلب تراکا للصلب غواسا لغمرات الموت مسكن امهات الموت امرأة مشتت آلاف قطاع اكراون طافيا الى الجولة راكدا في الغمرة يهتف بأولاها وتنكف اخراها ويطويها تارة كطي الصحيفة ويفرق وفرة كتفرق الوفرة. فبأي آلاء امير المؤمنين تمترون وعلى اي امر مثل حديث تاثرون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. میری طرف ہاں بھائی تم نعرے لگا دینا ایک کی جگہ 3 لگا دینا. میری طرف دیکھنا. خدا گواہ ہے نقوی صاحب ابھی 2 حصے خطبہ باقی ہے. ہاں میں نے اسی لیے یعنی پہلے میں پڑھتا رہا پڑھتے پڑھتے درمیان والا سارا حصہ چھوڑ کے پھر آخری پیرا پڑھ دیا ہے. 2 حصے درمیان میں ہے اور پھر کبھی چونکہ ہمارا پورا مذہب ادھار پہ چلتا ہے. مبین شاہ صاحب پہلے میری ایک رہنمائی کر دو تاکہ مجھے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں پرندے کو ششکارا جاتا ہے, بلی کو خشکارا جاتا ہے, کتے کو دھتکارا جاتا ہے. تمہارے علاقے میں کتے کو کس طرح دھتکارتے ہیں؟ ایک منٹ, کس طرح؟ دھر دھر. دیکھنا میری طرف, کتاب دینا نجم شاہ. آؤ منبر ہے, اگر میں اپنی طرف سے ترجمہ کروں میری زبان پہ ابھی فالج گر جائے. جمع کرو علماء لغت کو زمانے کے, منڈی کے منبر پہ ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ترجمہ کر رہا ہوں. علی کے بیٹے نے 2,10,000 شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یا اہل شام اخسو, دھر دھر شامیوں. جیتے رہو جیتے رہو. باہر والوں خوش بیٹھے ہو؟ ہاں. 100 ہم کہتے ہیں کہ دھر یا اس قسم کی آواز, اور عرب والے کہتے ہیں 100. پھر ہے یو اہل شام 100 دھر شامیو. اور یہ تو تم نے دیکھا ہے نا, چاندنی کھلی ہوئی ہو جب 14ویں کی رات کی, کتا چاند کو دیکھ دیکھ کر بھونکتا ہے, یہ اس کی فطرت ہے. اور کیا کہہ رہا ہے محمد الفی, اخسو عن القمر الباہر, او 2.25 لاکھ کتو امامت کے چاند کا راستہ چھوڑ دو. تم سے میرا خدا میرا مولا تم سے راضی ہو. پیغام تو میں نے پہنچا دیا, چند جملے نافلہ سن لو. فرمایا امامت کے بدر کامل کا راستہ چھوڑ دو,
القمر البوہر والبدر الظاہر، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، ہاں جو امامت کے آسمان کا 14ویں کا چاند ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو، والنجم الثاقب والسنون النافذ، جو ہر دشمن دین کا تعاقب کرتا ہوا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے۔ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، قرآن کہتا ہے یہ شیطان کا پیچھا کرتا ہے۔ والسنون النافذ، جو ہر منکر دین کے سینے میں اترتا ہوا اللہ کا نیزہ ہے۔ والحسام المبین، جو بے دینوں کو کاٹنے والی ننگی تلوار ہے۔ والصراط المستقیم، جو اللہ کی صراط مستقیم ہے۔ والبحر الخضم العلیم، جو کمالات کا پیچیدہ موجیں مارنے والا سمندر ہے۔ چھوڑ دو راستہ، اب بگے شاہ جی حق ہے غضنفر کا، دیکھے کون یہاں کیا کرنے آیا، کون علی کو ڈھونڈنے آیا، اور کون نصیبوں جلی ماں کا کردار یہاں لکھوانے آیا۔ جی جی یہ حق ہے، کیونکہ علی اور اس کے خاندان کے فضائل سن کر بگڑتا ہوا چہرہ ماں کے کردار کا اشتہار ہوتا ہے۔ محمد انفیہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ میرے بابا کے راستے سے، من قبل ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں ریچھ، بندر یا کتوں کی شکل میں مسخ کر کے گھروں کو بھیجیں۔ ارادے جیتے رہو۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں مسخ کر دیں اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہ تم پر بھی ہم ویسی ہی لعنت کریں جیسا کہ ہم نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کھیلنے والوں پہ کی تھی۔ اللہ اکبر، پورے ہاں جی پورے محمد انفیہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ہاں یہ ذات واجب کے ساتھ نقوی صاحب بڑے بڑے مجتہدین نے اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے محمد حنفیہ کے ایک قول کی روشنی میں، یعنی یہ ان کی، میرا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں لیکن میں جملہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کیا ہے محمد حنفیہ نے، یہ ان کا قول ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اتفاق کروں یا نہ کروں، ہو سکتا ہے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے نہ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا یہ کہ محمد حنفیہ نے میدان صفین میں اجتہاد کیا تھا۔ کیسے؟ کسی دشمن نے اپنی طرف سے لگائی بجھائی کرنے کی کوشش کی کہ محمد کتنی بڑی زیادتی ہے، تیرا بابا علی حسن و حسین کو تو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں جیسے عقاب اپنے شہپر کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے ایسے چھپا کے بیٹھا رہتا ہے، اور تجھے لڑا لڑا کے تیروں سنان و تلوار کا ہدف بنا کے زخموں پہ زخم لگواتا رہتا ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا محفظ اللہ پاک، کتے کے تیرا پھونک نہیں میرے عادل امام بابا کی شان میں۔ حجت خدا کی مصلحت، حجت خدا کے قول و فعل پہ شک کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بتا مجھے جاہل مطلق، اگر کوئی تیری آنکھوں پہ حملہ کرے تو کیا کرو گے؟ کہتا ہے فطرت ہے میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لوں گا۔ مسکرا کے فرمایا ہما کعینیہ وانا کالیدیہ، حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اس کے ہاتھ ہوں۔
جمل میں نقوی صاحب ایسا لڑا حنفیہ، محمد حنفیہ نے ایسی جنگ کی کہ بڑے بڑے، ہاں جی جمل میں نامآوران عرب نے انگلیاں داب لی، انگلیاں چبا لی، اور کہنے لگے یا علی اگر حسن و حسین دنیا میں نہ ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ اس وقت روح زمین پر محمد حنفیہ جتنا بہادر کوئی ہے ہی نہیں۔ علی نے فرمایا چپ رہو، این النجم من الشمس والقمر، کہاں سورج چاند کہاں ستارہ۔ یعنی حسنین کو سورج چاند کی جوڑی کہا، لیکن محمد کو بھی عام شے سے مثال نہیں دی، اللہ اکبر، اسے بھی نجم سے، ستارے سے تشبیہ دی۔ تھک گئے ہو؟ ہاں جب سوچنا شروع کرتے مجھے سوچ سے بڑا ڈر لگتا ہے، سارا ترجمہ تو کرنے بیٹھ جاؤں تو آدھی رات ہو جائے گی، بس خاص خاص جملوں کا ترجمہ چھوڑ دو راستہ۔ السن و رسول اللہ تستہدفون، کبھی ایسا تنا دیکھا ہے آپ نے کہ نیچے تنا ایک ہو اور بیک وقت اس سے دو برابر کی شاخیں نکلیں؟ دیکھیں اسے عربی میں کہتے ہیں سنو، یعنی یہ دونوں شاخیں ایک دوسرے کی سنو ہیں، اکٹھے نکلیں، ایک وقت میں نکلیں، دونوں برابر۔ محمد حنفیہ کہہ رہا ہے اے بے وقوف ہو، اس سے لڑنے آئے ہو جو اللہ کے رسول کا سنو ہے۔ جو شجرہ مشیت سے رسالت کے ساتھ نکلنے والی برابر کی شاخ ہے، وہ یعصوب دین اللہ تلمذون، اللہ کے دین کے یعصوب سے لڑنے آئے ہو۔ اس سے فضیلت کا وہ کون سا زینہ ہے جسے میرا بابا اپنے قدموں سے روند نہیں چکا؟ کہتے ہیں اس کمال کے کنگرے پہ کھڑا ہے علی، وَانْحَسَرَتْ عَنْهُ الْأَبْصَارُ، کہ اس کے کمالات کی بلندی کے محل کے کنگرے کی طرف دیکھنے سے پہلے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ وَانْخَطَعَتْ دُونَهُ الرِّكَابُ، گردن اتنی اونچا کرنی پڑتی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے۔ فَعَجَزَ مَنْ رَامَ سَعْيُهُ وَعَنَاهُ الطَّلَبُ، فرمایا تم نہیں، کائنات کے سارے پاک مل کر کوشش کریں، عاجز ہو کے زندگیاں ہار بیٹھیں گے، علی کے کمال کے زینے کو چھو نہیں پائیں گے۔ اب نہیں نقوی صاحب، جس طرح خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، سماعت بھی ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا، ممبر پہ بیٹھنے کا لائسنس نہیں ہے، کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن خطابت ملکہ الہیہ ہے، ہاں یہ عطا محمد و آل محمد ہے، جس کو مل جائے۔ اسی طرح سامعین میں بیٹھنے کا کوئی لائسنس نہیں، لیکن سماعت ہر ایک کا مقدر نہیں، لفظ تو ٹکرا جاتے ہیں کانوں سے، لیکن سننا کسی کسی کو آتا ہے، جس کو آتا ہے وہ سر اٹھائے۔ میرا بگے شاہ جی، نجم شاہ، یہاں میرا علم عاجز، آج اگر علی کا بیٹا محمد حنفیہ ہوتا میں سر اس کے قدموں پہ رکھتا اور آخری ہچکی تک نہ اٹھاتا۔ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا جلالت ہے، کیا وسعت اقتدار ہے، کیا اکیلے کا 2.25 لاکھ پہ تصرف ہے۔ پہلا میں اشارے کروں گا دو، ایک اشارہ ہے شامیوں کی طرف، دوسرا ہے علی کی طرف، یعنی محمد حنفیہ نے ایک اشارہ شامیوں کی طرف کیا، ایک علی کی طرف۔ اور شامیوں فَمَهْلًا مَهْلًا وَخَفْضًا خَفْضًا، شامیوں رک جاؤ، جھک جاؤ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر شخص سمجھے گا نہیں اس حقیقت کو، کہ جنہوں نے سمجھ لیا میرے پاس تشریح کا ٹائم نہیں۔ مہلن مہلن خفضن
खफदन, रुक जाओ, झुक जाओ। फरमाया आफा नबी साहब क्या क्या मसले दुश्मन के सामने अली का बेटा हल कर रहा है? ये अलम है मेरे हाथ में, झूठ बोलूं जबान जहन्नम के कुत्ते चबाएं, किताब सामने पड़ी है, फिक्रों का मैं दामन। आज पता चला कि किसका रसूल से क्या रिश्ता है। मोहम्मद हनफिया 2.25 लाख बंदे की आंखों में आंखें डाल के कह रहे अफाले सदीक रसूलुल्लाह तन को सुन, और रसूल के यार से लड़ने आए हो। छोड़ दूं ये जो दाईं तरफ बरामदे में बैठे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? चलता रहूं। अमले अखी है तो सुबून, रसूल के भाई को गाली देते हो? रसूल के भाई को? हाँ। अब देखें मसले बुगई शाह जी कितने हल कर रहा है मोहम्मद हनफिया। फरमाया होगा शकीक नसबे इज़ा नसबू व नदीद हारून इज़ा मसलू व ज़ूक़ व किब्रहा इज़ इम्तहनु वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन इज़ अनहरफू वल मशहूर लहू बिल ईमान इज़ा कफरू वल मदऊ बिखैबरा इज़ा नकलू वल मंदूब लिअब्ज़ नब्ज़ अहद अल मुशरिकीन इज़ा नकसू वल मखलूफ अलल फिराश लैलतल हिजरत इज़ा जबलू वस्साबित यौम उहद इज़ा हरबू वल मुस्तौदिउ लिल असरार साअतल विदाउ इज़ा हजबू। फरमाते अली से लड़ोगे जब शजरे, फरमाया जब शजरे बयान होते हैं तो रसूल के भाई के तौर पे जिसका नाम लिया जाता है, मैं उस अली की बात कर रहा हूं। जब मिसाल दी जाती है तो रसूल की मूसा के साथ, अली की हारून के साथ, वज़ू के वाक़िब रहा इम्तहानू, और जब भी मुश्किलात ने आजमाया सामने अली आया। ना 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 ना, मैं देखो मैं तुम्हारे सामने अपना इल्म बढ़ा के भी बयान कर दूं तो तुम तो अपने हो मान जाओगे, लेकिन अगर मैं कहीं ऐसी जगह फंस जाऊं जहां सारे दुश्मन हों, वहां तो सोच के ही दावा करूंगा, वही दावा करूंगा जिसे पूरा कर सकूं। अब 2.25 लाख शामियों के सामने खड़ा है अली का बेटा, और किसी को तरदीद की जुर्रत नहीं हो रही है। यानी 2.25 लाख शामियों से अली के बेटे ने अली को मुश्किल कुशा मनवा लिया। फरमाया वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन, खुदा के लिए अब मुझे नहीं खबर मुगे शाह जी कौन किस पानी में है। मोहम्मद हनफिया कह रहा है अली से लड़ोगे, अमीर शाम के कहने में आकर वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन इज़न हरफू, जब तुम्हारे सरदार के बाप दादा बुतों को पूज रहे थे, जो उस वक्त भी दोनों किबलों का आबिद था, उससे लड़ाई। फरमाया जब तुम्हारे बाप दादा कुफ्र का इश्तिहार थे, उस वक्त भी जिसका ईमान शोहरत पजीर था, उससे लड़ोगे। सर उठाना नहीं, थक गया तो मैं बार बार इसीलिए तो पूछ रहा हूं, हाँ, वरना फिर दोबारा मैं दाएं बाएं देखना बर्दाश्त नहीं करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आओ आओ, आज 2.25 लाख दुश्मन है सामने। नकवी साहब कोई तरदीद नहीं कर रहा,
آج 14 صدیوں کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے والا جاہل الو کا پٹھا ملا یہ کہہ رہا ہے کہ میاں یہ علی کو خیبر سے بلانے کا ڈھونگ بنا لیا ہے ممبر والوں نے، علی تو تھا ہی خیبر میں موجود۔ آج میدان صفین میں 2.25 لاکھ دشمن کے سامنے محمد نے دعویٰ کیا، کسی نے تردید کی ضرورت نہیں کی، فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ دیکھو کتاب والمدعو بخیبر اذا نقلوا، فرمایا جب خیبر سے تمہارے بڑے بھاگ رہے تھے، جسے پکارا گیا میں اس کا بیٹا ہوں۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ منکر کی پھٹیاں بھن دو۔ کیا جی پھٹیاں صرف بھنوں گا نہیں، یوں ریزے کروں گا کہ کھلال کرنے جوگی لکڑی باقی نہیں بچے گی۔ جیتے رہو۔ والمدعو بخیبر اذا نقلوا، جسے پکارا گیا خیبر میں، تھا نہیں وہاں، جسے پکارا گیا اس کا بیٹا ہوں۔ والمندوب لنبذ عہد المشرکین اذا نقصوا، فرمایا جب تمہارے سارے بڑے بزدلی کا شکار ہو گئے، ہزاروں لاکھوں مشرکین کے ہجوم میں اکیلے جس نے جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ نہ میں نے مکہ شاہ جی بات کہی اور خدا کی قسم عرش سے وزنی فکر تھا، چلو غیر معصوم کو تو چھوڑ دو، موسیٰ تو معصوم ہے۔ اللہ نے قرآن پڑھو، لے آؤ ممبر پہ قرآن لاؤ، اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ مدین میں میرا پیغام پہنچا دو۔ انی اخاف انی قتلت من نفسا اخاف ان یقتلون، پالنے والے میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، ایک بندہ مارا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیں گے، اور علی نے تو ہزاروں مارے ہوئے تھے۔ جی اور جب مکہ رسول نے بھیجا، علی نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بدر میں مارے، فلاں اتنے مارے، احد میں مارے، تو میرے ساتھ کوئی 2-4 بندے تو بھیج دو۔ فرمایا والمندوب لنبذ عہد المشرکین اذا نقصوا، جب سب بزدلی کا شکار تھے تو جو اکیلا گیا تھا مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ والمخلوف علی الفراش لیلۃ الہجرۃ اذا جبنوا، فرمایا جب سب کو بزدلی نے گھیرا ہوا تھا تو جو بستر محمد پہ محمد بن کے سو رہا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔
امتحان ہوتا ہے سال کے بعد، اور ہم غریبوں کا روزانہ۔ ہر ممتحن کا علم امتحان دینے والے سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھئی؟ جس نے میٹرک کا امتحان دینا ہے تو کم از کم مارک بی اے لگائے گا، گریجویٹ کا پیپر ماسٹر ڈگری ہولڈر لگائے گا۔ ہمارے ساتھ الٹ معاملہ ہے، ہمیں نمبر بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں جو خیر سے انگوٹھا لگاتے ہیں۔ تو تم روزانہ ہمارا امتحان لیتے ہو اور ہم بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ آج مجھ غریب کا بھی حق ہے کہ میں تم سب کا امتحان لے لوں۔ ہونا چاہیے نا، ہونا، بزرگ سید کہہ رہا ہے ہونا چاہیے، تو ہونا چاہیے تو پھر ہو رہا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم سماعت کے کس پانی میں کھڑے ہو۔ پہلے ایک حقیقت بتا دوں، امیر شام نے میدان صفین میں اپنی سخاوت پھیلانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا کہ اعلان کر دو پورے لشکر میں کہ آج کے بعد ہر بندے کو میرے دسترخوان پر، ایک ایک بندے کو دودھ کے 2 پیالے ملیں گے۔ تو یہ ذہن میں رہے گی بات تو پھر محمد حنفیہ کے جملے کا لطف آئے گا۔ بندہ ایک ہوگا، پیالے 2 ملیں گے۔ فرمایا والمقصود للاسرار اور ساعۃ الوداع اذا حجبوا، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ آخری وقت، دنیا چھوڑتے وقت، پہروں کے حساب سے جس کے ساتھ رسالت نے سرگوشیاں کی، اس علی کا بیٹا ہوں۔ اور آگے رحل دین پہ مچل کے کہتے ہیں ہاؤ ذل مکورم لا کا پاؤن من لبن شیبا بباؤ فعادا بعد ابوانا۔ فرمایا جو میں نے گنا ہے یہ علی کے فضائل ہیں، دودھ کے 2 پیالے نہیں جو بعد میں پیشاب بن جائیں۔ لوگوں کی دعائیں ہیں، آل محمد کی عطا ہے، اس کا تفضل ہے، ورنہ میں کیا ہوں؟ کہا یہ فضائل ہیں، دودھ کے 2 پیالے نہیں۔ ہاں ہم نہیں رہیں گے دنیا میں، ہمارے فضائل رہیں گے۔ یہ دودھ کے 2 پیالے نہیں جو شام کو دیے جائیں اور صبح۔ افسوس اگر ممبر نہ ہوتا اور بیٹھک یا ڈیرا ہوتا تو میں اس کی شرح میں ایک جملہ بولتا، بہرحال مجبوری ہے نہیں بول سکتا۔ فرمایا رہ گیا تمہیں لڑنے کا شوق، لڑو۔ ہاں زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں، جاگ کے 2 جملے سن لینا۔ لڑنے کا شوق ہے نا، پورا کرو۔ الفیا ہنالک امیر المومنین، وہ کھڑا ہے امیر المومنین بلا تشبیہ، وہ سامنے کھڑا ہے امیر المومنین۔ سبت ابن جوزی نے لکھا یہ خطبہ، کسی شیعہ عالم نے نہیں لکھا۔ اب اتنی مشہور کتابوں کے بھی نقوی صاحب خطبے اگر علماء کو نہ ملیں تو اس میں سچ فرمایا، تو اس میں حقائق کا یا غضنفر کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے نا بابا۔ فرمایا وہ کھڑا ہے امیر المومنین سامنے، مثبتا لقطبہا مدیرا لرہاہا قاطعا بزندہا موریا لہبہا مزکیا جمرہا دلافا للبہم زرابا للخلل۔ یہ تو میرے سامنے لغت عرب کے ماہر بیٹھے ہوتے اور پھر میں ان کے سامنے یہ خطبہ پڑھتا اور پھر پتہ چلتا کہ کیا فصاحت ہے اس میں، کیا بلاغت ہے۔
خواصن لغمرات الموت، وہ کھڑا ہے امیر المومنین سامنے آسیائے حرب کی تیاری کے لیے، خطب ٹھہرائے گا، اس کے گرد جنگ کی چکی کو چلائے گا، جنگ کے تنور میں انگارے ڈالے گا، پھر اسے دہکائے گا، شعلوں کو عرش تک پہنچائے گا، جسے شوق ہے آ جائے آ جائے، اور چلو میرے بابا سے نہیں لڑنا چاہتے، میں علی کا چوتھے نمبر کا بیٹا ہوں، نہ میں حسن ہوں، نہ میں حسین ہوں، نہ میں عباس ہوں، وہ تینوں مجھ سے افضل ہیں، میرا نمبر چوتھا، تم نے میرے باپ کو چوتھا نمبر دیا ہے، میرا تو سچ مجھ چوتھا ہے۔ باہر والوں تھک گئے ہو؟ فرمایا میں تو خود تسلیم کر رہا ہوں، چوتھا نمبر، آؤ مجھ اکیلے سے ٹکرا جاؤ، لیکن سوچ کے ٹکرانا، ان رگوں میں بھی لہو علی کا ہے۔ کون؟ مشکل امہات موتم اطفال، جس نے تمہاری ماؤں کو پہلے سوگ میں بٹھایا ہوا ہے۔ جس علی نے تمہاری ماؤں کو سوگ میں بٹھایا، یعنی تمہارے باپ دادا قتل کیے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں۔ موتم اطفال، جس نے تمہارے خاندان کے بچے یتیم کیے۔ مشتت آلاف، جو لاکھوں کو اکیلا پراگندہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھانا، دو جملے آخری سمیٹ لوں گا بگے شاہ جی میں اس کے بعد، لیکن انصاف مانگوں گا ہر حلالی سے، ہر موالی سے، تمام شیعہ سنی بھائیوں سے۔ علی کا بیٹا میدان صفین میں اپنے بابا کی جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ایک غضنفر نہیں، کائنات کے ہر عالم کا علم، فصاحت، بلاغت قربان محمد حنفیہ تیری جوتیوں پر، کہتا ہے وہ علی یہتف بأولاہا تنکف اخراہا، جو گرجتا پہلی صف پہ ہے، گر آخری جاتی ہے۔ کتاب سامنے پڑھی ہے، میرے ترجمے پہ بھروسہ نہیں، کیسٹیں ہو رہی ہیں، مرضی کے ملا سے پوچھ لینا۔ فرمایا جو گرج تو پہلی صف پہ ہے اور دہشت کے مارے گر آخری پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نقوی صاحب کروں تو کروں کیا؟ بخدا اعتراف ہے مجھے، میرے ہاں وہ فصاحت کہاں، میرے ہاں وہ بلاغت کہاں جو علی کے لہو میں ہے۔ کہتا ہے اس علی کی بات کر رہا ہوں، جاگنا۔ میں کوشش کروں گا کچھ اشارے میں ترجمہ کرنے کی، کچھ لفظوں میں سمجھانے کی۔ فرمایا فَيَطْوِيهَا تَوْرَةً كَطَيِّ الصَّحِيفَةِ وَيُفَرِّقُهَا آوِنَةً تَفَرُّقَ الْغَفْرَةِ۔ اس علی کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، زمانے کا زمانہ صفیں بن کے آ جائے، جو صفوں کو کبھی کاغذ کی طرح لپیٹ دیتا ہے اور کبھی زلفوں کی طرح بکھیر دیتا ہے۔
بگے شاہ صاحب نے آپ سب کی طرف سے مجھ سے سوال کیا کہ میرا مجمع پاس ہو گیا؟ الحمدللہ تم سارے حلالی ہو، سارے موالی ہو۔ جی جو نعرہ لگائے گا وہ دل کی مدد پائے گا، جو نعرہ نہ لگائے گا وہ زمین کو لائے گا۔ ابھی سے بولو نعرہ جی 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 فرمائیے۔ دیکھنا میری طرف یہ ابھی شاہ صاحب نے کہا تھا علی کے بیٹے کی سمجھ میں آئی نہیں زمانے کو، دعویٰ ہے علی کو سمجھنے کا۔ شاہ جی ابھی تو دنیا کو اس علی کی سمجھ نہیں آئی جو غضنفر دے رہا ہے، جو غضنفر دے رہا ہے۔ ابھی جس علی کو غضنفر جانتا ہے وہ میں نے ممبر سے ابھی بیان ہی نہیں کیا۔ اور پھر یہیں سے سوچنا، مجھے بطول کی چادر کی قسم جس علی کو میں جانتا ہوں ابھی میں نے اسے تمہارے سامنے پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں کہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ ہاں اور اسی لیے نقوی صاحب خدا کی قسم آج 5 محرم ہے، تم بھی دعا کرو، ہو سکتا ہے ابھی سنی جائے اس ذکر کا صدقہ، والی کربلا کا صدقہ، اسی عشرے میں تمہارا امام آ جائے، امام آ جائے، پھر ممبر پہ بٹھاؤں امام کو، قدموں میں کھڑا ہو جاؤں میں، پھر وہ علی بتاؤں جسے میں جانتا ہوں۔ یہ دلیل ہے اس امر کی، یہ دلیل ہے اس امر کی۔ ابھی تو نور حقیقت کا ذکر ہی نہیں ہوا، ارادہ باندھا گیا ہے۔ جی فصاحت کی مثال ملتی نہیں۔ یتویہا قطی الصحیفۃ، یوں لپیٹ دیتا ہے صفوں کو میرا بابا جیسے کاغذ کو لپیٹا جائے، اور آگے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا پھر کھول دیتا ہے جیسے کاغذ کو کھولا جائے، نہیں وَيُفَرِّقُهَا تَفَرُّقَ الْوَفْرَةِ، جیسے زلفیں بکھیری جاتی ہیں، کیونکہ کاغذ تو سیدھا کھلتا ہے اور زلفیں بکھر کے کوئی ادھر گرتی ہے۔
یہ دعائیں اسی سے پھیلا ہے. درود پڑھو مل کر آواز بلند میں. کچھ لطف آیا؟ بڑا کلام سن کے جنہیں لطف نہیں آیا بندہ ہی نہیں. جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تم سب کا ذوق مودت اور حسن عقیدت سلامت رکھے. اور یہ آپ جانتے ہو کہ آخری لمحات میں یہ اپنے لیے کبھی نہیں پوچھا میں نے، صرف اس لیے پوچھا ہے کہ یہ احساس دلاؤں آپ کو کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں جب تک چار آنسو نہ نکلیں. شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی. بس بغیر کسی تمہید کے، بغیر دیواچے کے، بغیر رنگامیزی کے میں نے بات شروع کر دینی ہے. جو رونے کی نیت سے آیا ہے وہ یہ سوچ کے دو جملے سن لینا، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کا ہے. جیتے رہو. میں تمہیں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں. صلہ مجلس کی مالکہ کے پاس موجود ہے تمہارا. بس یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کرو. اور جو دو جملے بانی مجلس میں نے آج پڑھنے ہیں، ظلم کی کہانی مقتولوں کی زبانی. اللہ اکبر. جی جی جی، میں نے کہا ظلم کی کہانی مقتول نہیں، مقتولوں کی زبانی. مقتول دو ہیں. کر لی توجہ تم نے؟ ابن زیاد کا دربار ہے ملعون کا. تخت پر تشت ہے، تشت میں دو سر ہیں. ایک 8 سال کے بچے کا، ایک 6 سال کے بچے کا. بار بار پوچھ رہا ہے ابن زیاد جیسا ملعون، حارث لمن حضان الراسان، سچ بتا کس کے ہیں یہ سر دونوں؟ تو کہتا ہے ابن زیاد یقین کرو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مسلم کی جوڑی ہے، مسلم کے یتیموں کے سر ہیں. کہتے کیسے مان لوں؟ میں نے مسلم کے ساتھ جوڑی کو دیکھا تھا، چاند شرماتا تھا ان سے. اللہ اکبر. اب اگر تمہارے دل پہ زیادہ چوٹ نہ پڑے تو کہہ دو جملہ، تب چاندنی سے زیادہ منور چہرے تھے، آج کچھ نیل پڑے ہوئے ہیں. آج رخساروں پہ کچھ داغ پڑے. العظمت للہ، العظمت للہ. مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. بس کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا میں نے، توجہ چاہتا تھا وہ تم نے کر لی. 2 کے 2 جملے خالی کرنے لگا ہوں میں منبر. ہمیشہ سے سنتے ہو، علماء سناتے ہیں، واعظین سناتے ہیں، ذاکرین سناتے ہیں جوڑی کی شہادت. میں نے جو شاجی 2 جملے کہنے ہیں وہ بس یہ شعور دینا ہے تمہیں، کائنات کی اتنی بڑی مظلوم ہے یہ جوڑی. 5 مظلوموں کے ظلم کی وارث ہے یہ جوڑی. ایک ایک فکرے میں کہہ کر میں نے منبر چھوڑ دینا ہے. قید میں موسیٰ کاظم کے وارث ہیں، نہیں بلکہ بسم اللہ بسم اللہ. سید ہو سکتا ہے میں ایسے گن دوں اور کسی کو زیادہ تکلیف ہو جائے رونے والوں کو، اور میں عزادار کے دل پہ صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا. پہلے نام بتا دوں کہ کس کس مظلوم کے ظلم کے وارث ہیں. موسیٰ کاظم کے وارث، 4
4 سالہ بطول کے وارث، لہو رونے والے کے وارث، اکبر کے بابا کے ظلم کے وارث، اور تیرے جس امام کا میت قبرستان سے واپس آیا تھا مولا حسن کے ظلم کے وارث، موسیٰ کاظم کے وارث ہیں قید کے لحاظ سے۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے، کس کے ہاں گوشت کا کلیجہ ہے، گوشت والے کے لیے کہہ رہا ہوں، سکینہ پر کیا ظلم ہوتے رہے۔ کربلا سے شام تک شمر حرامی نے تماچے مارے، جتنے تماچے سکینہ کو شام تک لگے اتنے اس جوڑی کو ایک رات میں لگے۔ اب اس سے زیادہ مسائل میں تمہیں کیا سنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، جی جی میں نے کہا جتنے تماچے بی بی کو شام تک لگے اتنے تماچے اس جوڑی کو ایک رات میں۔ سیدو ایک لفظ کہوں، مومنو رونے والوں لفظ کہوں، معاف کر دو گے؟ تماچے سکینہ کو بھی لگے مگر حسین کی بیٹی ستون کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں تھی۔ تیرا لہو رونے والا بتا رہا ہوں سجاد کے وارث کیسے ہیں، سمجھ میں آ گیا تو زندگی میں جہاں یاد آئے گا ماتم کرو گے، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ سجاد کے کیسے وارث؟ لہو رونے والے کا خود فرمان ہے کہ شمر حرامی کے شوق ہی 2 تھے، میری بہن کو تماچے مارنا، میری پشت پہ کربلا کی تاریخ لکھنا۔ یہ علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہے رونے والوں، اس سے بڑا گواہ میرے پاس کوئی نہیں۔ جوڑی کی پاک اماں بھی پردے داروں میں موجود ہیں، کتابوں کے لفظ ہیں لم یزل یضربہما بالسیاف حتی شط الفرات، جب ذبح کرنے کے لیے فرات کی طرف لے کے چلا اس ملعون نے ہاتھ میں چابک لیا، فرات کے پہنچنے تک کبھی بڑے کی پشت پر کبھی چھوٹے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، چونکہ میرا فقط ایمان ہی نہیں عالمانہ تحقیق بھی ہے کہ علی کی بیٹی موجود ہے مجلس میں، تحقیق بھی ہے، عقیدہ بھی، تو میں جوڑی کا پرسہ چاہتا ہوں جناب رقیہ کو ویسے دے دو جیسے بی بی کا حق ہے۔ سر اٹھاؤ، یہ 3 مظلوم بتا دیے۔ حسین کا ظلم کیا ہے؟ شمر نے حسین کو خنجر سے ذبح کیا، حارث حرامی نے جوڑی کو بھی ایسے ذبح کیا، خنجر لے کے پہلے بڑے کی طرف بڑھا، چھوٹے نے کہا یہ میرے باپ کی جگہ ہے، میں اسے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر چھوٹے کی طرف گیا، بڑا اوپر گر پڑا، یہ میرے بیٹے کی جگہ ہے۔ اب اگر تھک نہیں گئے ہو اور لفظ سننا ہے، کہہ دوں کتاب والے فکرے نہیں پڑھ سکتا، اس نے خنجر ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ یہاں آیا، دوسرے ہاتھ سے اس حرامی نے خنجر پھیرا، سارے اس نے ایک طرف رکھا، لاشا دریا میں گرا، لاش دریا میں بہنے لگی۔ چھوٹے نے کہا اماں نے وصیت کیا کی تھی؟ آج مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، محمد کا لاشا دریا کی لہر پر۔ دریا کی لہر پہ رک گیا،
عزاداروں میں 15 معصوم گواہ، 16ویں جوڑے کی اس جوڑی کی پاک والدہ گواہ، 16 معصوموں کو گواہ بنا کے پڑھ رہا ہوں۔ کھڑی ہو گئی دریا کی لہر پہ بڑے کی لاش، چھوٹے کا سر جدا کیا، سات آنا کہما، دونوں لاشوں نے گلے میں باہیں ڈالی۔ میں نے کبھی مصائب میں رنگا میزی نہیں کی جب کتاب میں نہ پڑھوں۔ دریا ادھر بہ رہا تھا، لاشوں نے ادھر بہنا شروع کیا۔ اب منڈی والوں مجھے معاف کر دینا، حسن کا ورثہ کیا ہے؟ حسن کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے تیر لگے تھے نا۔ جب اس الو کے پٹھے حرامی نے دیکھا لاشیں معجزہ دکھا رہی ہیں، اس نے کمان میں تیر جوڑا، اس نے لاش کو تیر مارنا